ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر. ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا, کچھ کھانے کو ملنا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. جسم میں کہیں درد ہے تو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہے گا, پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے, مرا جا رہا ہوں میں. آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے, دانت میں درد ہو جائے, اسی سے آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے. کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے. تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے, اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں, اس کے روحانی انسٹنکٹس ہیں, وہ بالکل دب کر رہ گئے. لہذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. یاد دہانی کا لفظ نوٹ کیجئے یہاں پر, یاد کرانا کہ ہے تو صحیح. جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عرصے سے ادھر خیال نہیں گیا, تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشیس مائنڈ ہے اس کے لیول سے نیچے کہیں اتر کر, اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہری کے اندر فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں, اسی طرح ہماری جو میموری ہے, ہماری جو یادداشت ہے, آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے انبار وہاں لگے ہوئے. تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دب گئی ہے, اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا. آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر, یا ایک اپنی نشانی کے طور پر, وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر, نیچے دب گیا. وہ سال ہاں سال گزر گئے, نہ دوست سے ملاقات ہوئی, نہ اس کی کبھی یاد آئی. اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے, اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کا وہ پین برآمد ہو گیا, تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا, دب گیا تھا, نیچے چلا گیا تھا, اس کے اوپر بہت سے انبار آ گئے تھے فائلوں کے. اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی, اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا. بس یہی فینومینن ہے اللہ پر ایمان کا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اس کی مخلوق ہے, اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات منعکس ہیں. یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے, ذرا غور تو کیجئے. لہذا اس کی عظمت, اس کی قدرت, علی کل شیء قدیر, اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی؟ اسے آپ کتاب فطرت کہیے. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھیے پیارا انداز ہے. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے, اونٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھنے والی ہے. زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے, آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے. تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے, آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. اگر وہ قلم دیکھ کے بھی دوست یاد نہیں آیا تو کسی دلیل سے آپ دوست کو یاد نہیں کرا سکتے. سیدھی سی بات ہے, میری تنصیل کو ذہن میں رکھیے. اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا, یہ اسپونٹینیس ایکشن ہوگا ایک, بالکل اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے تو دوست یاد نہیں آئے گا آپ کو, لیکن اس نشانی کو دیکھتے ہی یاد آ جائے گا فوراً. اگر یاد نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نشانی بھی دکھائیں اس کی. دیکھو بھائی, چلو یہ دیکھو, یاد آیا کوئی؟ لو ایک اور نشانی بھی اس کی تھی, وہ دیکھو یاد آیا. اگر یاد نہیں آیا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کو بنوا لے. کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کہ آپ دوست کی یاد اس کے ذہن کے اندر تازہ کر سکیں. دس نو وے. تو قرآن کا ایمان باللہ کے ضمن میں جو اس کا اس اصل الاصول, اسی لیے اس کی اصطلاحات کیا ہے. آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, ابھی رات تھی اب دن آ گیا ہے, کیا اس کی کیفیات تھی, کیا اس کی کیفیات ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں حیات کے لیے, اس حیات عرضی کے لیے رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ دن ضروری ہے. اس کے اندر حکمتیں دیکھو, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی کیسی کار فرما ہیں. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفترست معرفت کردگار. یہ جو سب پتے ہیں درختوں کے, ان میں سے ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے, لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے. کہنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفترست معرفت کردگار.
تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ دیکھیے تصویر ہے، مصور نے بنائی ہے، اب مصور کے کمال فن کا اظہار کرنے والی تصویر ہے، منہ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل مصور ہے، اپنے فن کا نہایت ماہر ہے، یا وہ تصویر خود کہہ رہی ہوگی زبان حال سے کہ بڑا اناڑی ہے شخص جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی مظہر ہے، اور ان صفات کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ ایک خاص بات نوٹ کیجئے، آج یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، وہاں یہ مفصل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ایک آیت میں اتنے فزیکل فینومینا آف دی نیچر، اتنی آیات جو ہیں آفاقی، جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ سنیے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی، زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف اور الٹ پھیر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات کا اور دن کا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریا میں چلتی ہے وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، بلندی سے پانی برساتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے، بنجر پڑی تھی، بے آب و گیاہ پڑی تھی، اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی۔ اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاشت نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بالکل، وہاں پہ ہریاول تو آ جاتی ہے، گھاس تو اگاتی ہے نا، معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنا پہن لیا ہے، کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین، زخرفوہا قرآن مجید کہتا ہے، اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر بات ہے لہرا آ رہی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی مشرق سے چل رہی ہے، کبھی مغرب سے چل رہی ہے، کبھی یہ مانسون کی بارش لے کر آ رہی ہے، کبھی کچھ اور، کئی سردی کی ہوائیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سائبیریا سے چل کر، یہ ہواؤں کا الٹ پھیر، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں وہ، ان سب کے بارے میں فرمایا لآیات، وہاں صرف 4 باتوں کے بعد کہا لآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ان سے جو عقل سے کام لے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل جو ہے صرف پریکٹیکل ورلڈلی وزڈم، ورلڈلی وائز، بس اپنی معاش، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، ساری عقل جو ہے اسی کے اندر کھپ گئی، ختم ہوئی۔ ایک وہ عقل ہوتی ہے جو غور کرتی ہے میں کون ہوں، کہاں ہوں، یہ ہے کیا، یہ سلسلہ کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ کائنات کب سے ہے، کبھی اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں ہے، انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، یا اس کی کوئی بگننگ ہے، اس کا کوئی اینڈ ہے۔ خود میں یہ تو معلوم ہے کہ میں اتنا عرصہ قبل میری ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے بھی چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن آیا میرے اس وجود اور اس ورود اس دنیا میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی کوئی وجود میرا تھا، اور آیا مرنے کے بعد بھی میری ہستی کا کوئی تسلسل ہے؟ یہ سوالات جو ہیں، یہ عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔
اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، فلسفے کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ خالق تک نہیں پہنچ پاتا. البتہ فطرت میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ذرا کبھی اپنے اندر ستمست گر حوثت کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا چمندرا. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو، اپنی ہستی کے اندر غور کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یقین تمہارے اندر موجود ہے. یہاں سے یہ ابھرے گا. اور اس کو ابھار کر لانے والی چیز کیا؟ آیات، نشانیاں. جیسے میں نے مثال دی، قلم دیکھا اور دوست یاد آ گئے. اسی طریقے سے آیات آفاقیہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی. 10 آیتیں اس آیت کے اندر ہے. آیت الآیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت. پھر یہ کہ یہی آیت قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر جو ہے ایک ایک آیت پر جو ہے ایک ایک جو اس کے اندر نشانی بیان ہوئی ہے، فزیکل فینومینن، وہ ایک ایک آپ کو آیت کے اندر ملیں گی. اور 10 آیتوں میں جا کر یہ مضمون پورا ہوگا. لیکن یہ ہے مضمون وہی، یہ نشانیاں ہیں، ان سے اللہ یاد آ جاتا ہے. اس یاد آنے کے عمل کو تذکر کہتے ہیں. ریمائنڈ کرنا، ریممبرنس. بھول گئے تھے تمہارے شعور کی سطح سے نیچے چلی گئی تھی بات. محافظ خانے میں تمہارا یہ فائل جو ہے یہ بہت نیچے دب گیا، آ گیا اوپر، سطح کے اوپر آ گیا نشانیوں کے ذریعے سے. اسی لیے قرآن مجید کو قرآن از خود کیا قرار دیتا؟ ذکر. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. یہ یاد دہانی کراتا ہے. یہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی کیمیکل پروسیس کے اندر 2 چیزیں آپس میں ایکٹ نہیں کرتی جب تک کہ کیٹالیٹک ایجنٹ نہ آ جائے. وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو ہے وہ جو کا تو رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل کا آغاز کر دیتا ہے. تو ہمارا یہ ڈورمنٹ کانشسنس، ہمارے اندر اللہ کا شعور کہ جو پشمردہ ہو گیا ہے، جو ڈورمنٹ ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ دوبارہ جاگتا ہے آیات آفاقیہ سے، آیات انفسی سے اور آیات قرآنیہ سے. قرآن مجید پڑھو گے، اندر ایک تھرل محسوس کرو گے. معلوم ہوگا کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن ہو رہی ہے، کوئی چیز اندر آپ کے اندر جو ہے وہ آپ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے واقعتاً. جیسے کہ ایک جو حضور کی جو تہجد کی دعائیں ہیں، ان میں بڑی پیاری دعا ہے، بہت لمبی ہے، میں صرف اس کا درمیانی حصہ سنا رہا ہوں. انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق. یہ دعا، اے اللہ تو حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں، تیری کتاب حق ہے، تیرے نبی حق ہیں. تو سب سے پہلے انت الحق، الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اس کے لیے دلیل منطقی نہیں، دلیل سائنٹیفک نہیں، وہ آپ کے اپنے اندر ہے. جاگے گا آپ کا اندر، آپ کا اپنا وجود، آپ کے اندر باتھ روم کے اندر کوئی شے جاگے گی، شعور جو ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت آ جائے گی. یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب ایمان باللہ کے سلسلے میں.